اور اقبال اسی رازدار ٹیم کے اس پراسرار بندوں کے گروہ کے ایک فرد تھے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جب وہ بات کرتے ہیں تو اقبال خود بھی پراسرار تھے, خود بھی وہ خودی کے ترجمہ تھے اور خدا کے رازدار تھے, خود بھی لوح و قلم پڑھتے تھے اور لکھتے بھی تھے. اچھا, ہم نے بہت بات کی مدینے کی, ہندوستان کی, پاکستان کی, آپ نے کہا دوبارہ واپس جانا ہے اور یعنی ہندوستان حلقہ بگوش اسلام ہوگا. جس طرح فتح مکہ ہوا تھا, آپ یہ تقدیر ہونی ہے, یہ تقدیر ہونی ہے آپ فرماتے ہیں. اچھا, یہ فرمائیے کہ اقبال نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت دور قدیم کا اختتام اور دور جدید کا آغاز ہے. بہت اہم تصور یہ پیش کیا. جو آج کے جدید علوم ہیں, کیا ان کے مطابق مسلمان چل رہے ہیں؟ جی دیکھیے, مسلمان تو نہیں چل رہے ہیں, لیکن جو اقبال نے مغربی تہذیب کے بارے میں کہا تھا وہ تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ یورپ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہیں اور یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, اور انہوں نے بتایا کہ مغربی تہذیب کا انجام یہ ہوگا کہ مرد کے پاس نوکری نہیں ہوگی, عورت کی گود میں بچہ نہیں ہوگا. تو یہ حال تو ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں آج, جو اکنامک کولیپس اور ان کا اخلاقیات اور موریلٹی اور فیملی لائف اور تباہ برباد ہو کے رہ گئی ہے. ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اسلام بذات خود ایک روحانی قوت کے طور پر یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے. لوگ روحانیت تلاش کر رہے ہیں. اب علامہ اقبال, ہم اگر ان کو نہیں استعمال کریں گے تو ہم اپنی تقدیر کو ڈیلے تو کر سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ تقدیر مؤخر ہو سکتی ہے لیکن کینسل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے مغرب تعلق سے بات کی زید صاحب. مغرب تعلق سے اقبال کے فرمودات بالکل سامنے ہمارے. اقبال نے مذاق اڑایا ہے مغرب کا, اور آپ نے جس طرح آپ نے بھی فرمایا تھا مغرب میں مرد کے پاس نوکری نہیں ہوگی, عورت کے پاس بچہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. اقبال نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صاحب مغرب یہ وہ تہذیب ہے کہ جو تاریخ کی تاریک ترین تہذیب ہے. مغرب کے پاس دل بجھا ہوا ہے, مردہ ہے, لیکن دماغ روشن ہے. اقبال مغرب کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک بات کو مانتے ہیں کہ مغرب کے پاس جدید علوم ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جی, جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. تو مغرب سے کیا ہمیں یہ جدید علوم نہیں حاصل کر لینے چاہیے؟ اقبال کا وہ بڑا خوبصورت, ایک پوری فارسی میں ان کی ایک خوبصورت پوئٹری ہے, ہم صرف اردو میں ترجمہ کر کے بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مغرب کا عروج اس وجہ سے ہے کہ اس کی عورتیں برہنہ رقص کرتی ہیں, یا اس کے مرد بے حیا ہیں, یا وہ شراب پیتے ہیں, یا اس میں رقص و موسیقی اور سرور اور طاؤس و رباب ہے اس کی تہذیب میں, کیونکہ جب بھی تم مغرب جاتے ہو تو پہلے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہو. لیکن فرمایا کہ مغرب کی تاریخ ترقی کا وہ کمال اس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, اس کے علوم میں ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنا امامہ, تمہیں اپنا حلیہ, تمہیں اپنی شرافت, اپنی اخلاق, اپنے کردار, اپنی ویلیوز کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر کٹ کانسیپٹ ہے, ذہنی طور پہ غلام ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی مثال تو خود اقبال ہیں کہ جو یورپ میں پڑھنے بھی گئے, جدید ترین تعلیم حاصل کی, یورپینز کے استاد بنے. یعنی مسولینی اور پورے یورپ میں اس زمانے میں اسرار خودی جب چھپی اقبال کی تو دنیا کی سب زبانوں میں ترجمے ہوئے. مسولینی نے اقبال کو انوائٹ کیا کہ آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اٹلی کو ایک دنیا کی سپر پاور کیسے بناؤں. ان کو معلوم تھا کہ اقبال کا پوٹینشل کیا ہے اسرار خودی پڑھنے کے بعد, اور ہم لوگ تو اسرار خودی کا نام بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے, جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں اقبال کارل مارکس سے بھی بڑے متاثر نظر آتے ہیں. کلیم بے تجلی, مسیح بے صلیب, نیس پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب, کارل مارکس کے بارے میں کہا. تو کیا اقبال پر کارل مارکس کی فکر کے اثرات تھے؟ دیکھیے, اسلام بذات خود جو کمپریہنسو آئیڈیالوجی ہے, اس کی جزیات ہیں کیپٹلزم اور کمیونزم کے پاس. کیپٹلسٹ اکانومی میں چند ایک باتیں ہیں جو اسلام میں, جس کی ظاہر پرائیویٹ پراپرٹی کی بات کرتے ہیں تو دین اجازت دیتا ہے. اسی طرح کلیکٹیو ویلفیئر کی جو بات کرتے ہیں جو کمیونسٹ سوسائٹی میں ہے تو اس کی بھی وہ بھی بذات خود ہمارے دین میں ہے. اقبال نے اپنے دور کے ہر جدید تصور کو لے کر اس کی اچھائی اور برائی بھی اس کو انالائز کر کے قوم کے سامنے رکھی ہے. حکیم الامت بلا وجہ وہ نہیں کہلاتے ہیں, انہوں نے ہر ایک کی نفس شناسی کی, علماء کی, دانشوروں کی, جدید دور کے مغربی تقاضوں کی, اپنے نوجوانوں کی اور آنے والے دور کی تصویر. تو کارل مارکس سے وہ متاثر نہیں ہیں, جس طرح انہوں نے نیٹشے کے بارے میں بات کی, جس طرح انہوں نے تمام جرمن فلاسفر اور نیپولین کے بارے میں بات کی, جس طرح انہوں نے تمام, اگر آپ کلام اقبال اٹھا کے دیکھیے تو جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں مغربی تاریخ کے بھی بڑے بڑے افراد جو گزر کے گئے ان کو مخاطب کر کے بات کی ہے, اور حتیٰ کہ انہوں نے ابلیس کی مجلس شورا پہ بات کی ہے, تو ابلیس سے متاثر تو نہیں ہے وہ, لیکن انہوں نے ابلیس کا ذہن جس طرح کھول کے سامنے رکھا ہے, جس طرح وہ اپنے مشیروں کو جو رائے دیتا ہے, جو بات کرتا ہے, یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. لیکن اقبال نے ابلیس کی شان میں کوئی مصرع کہا ہو یا نہ کہا ہو,
لیکن کارل مارکس کی شان میں نہ ہی صرف مصرع کا ہے بلکہ نظم بھی لکھی. جی وہ ٹھیک ہے, یہ فرق ہے. اور اس کو کارل مارکس کو آپ نے یہ فرمایا کہ نیز پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب, کہاں تک پہنچا دیا مارکس کو. It does not make any difference whatsoever. ایک آدھ جملہ اس کی شان میں بول دینے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کارل مارکس کی آئیڈیالوجی اقبال قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اقبال اس سے بہت بڑے ہیں. کارل مارکس is nobody in front of اقبال. ٹھیک ہے, نہیں ہم کوئی موازنہ نہیں کر رہے, موازنہ ہم کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ اقبال ماشاءاللہ جو ان کا روحانی اور انٹلیکچوئل وجود ہے اس کے آگے نہ کارل مارکس آتا ہے, نہ اس کے سامنے کوئی اور اینالسٹ یا تھنکر یا کوئی مفکر یا برنارڈ شاء اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ سب بچے ہیں اقبال کے آگے. ٹھیک ہے, تو اقبال کی جو فکر ہے مجموعی طور پر وہ سوشلزم سے قریب آپ دیکھتے ہیں اسے یا سرمایہ داری نظام کے قریب؟ ہم اس کو اسلام سے قریب دیکھتے ہیں. نہ یہ سوشلزم ہے, نہ وہ سرمایہ داری نظام ہے, نہ کیپٹلزم, نہ کمیونزم, نہ ڈیموکریسی, نہ ڈکٹیٹرشپ. یہی تو کمال ہے, ہم صرف دو چیزوں میں کیوں محدود ہو کے رہ گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جمہوریت ہوگی یا ڈکٹیٹرشپ ہوگی. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اقبال نے ایک تیسرا تصور دین بھی دیا ہے, سیاست دیا ہے, جس کو روحانی ڈیموکریسی, روحانی جمہوریت یا بیناولن ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. یہ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کیپٹلزم کمیونزم یہ دو طریقے نے معیشت ہو سکتے ہیں اور اس کے بیچ میں اسلام کا ایک ایسا معاشی عدل کا نظام جس میں نہ ربا ہو, نہ سود ہو, نہ بینکنگ سسٹم ہو, نہ پرائیویٹ پیپر کرنسی ہو. یہ بھی ایک نظام ہے جس کی اقبال بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے زید صاحب, لیکن یہ دو نظام جن کی آپ نے بات کی, یہ دونوں نظام زمین پر موجود نظر آتے ہیں. ہم اسلامی نظام کے خواہش مند ہیں, ہونا چاہیے, آنا چاہیے, لیکن جب دو نظام سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا موازنہ کیا جاتا ہے. یہ تمام جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں میں ایک مسلمان کی حیثیت سے قبول کر لیتا ہوں, لیکن جب میں اسے ریشنلائز کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ تمام گفتگو ہو گئی جو آج عام طور پر ایک مولوی ایک گفتگو کر کے چلا جاتا ہے. ہم دین کی محبت میں ان سے لاجواب تو ہو جاتے ہیں لیکن قائل نہیں ہوتے. آئیے ہم سب سے بڑے مولوی کی بات کرتے ہیں, پھر قائد اعظم محمد علی جناح. جب پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہیں 1948 میں, تو اس وقت کہتے ہیں کہ مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے اور انسانیت کو صرف کوئی معجزہ ہے جو بچا سکتا ہے, اور ہماری فلاح اس میں ہے کہ ہم اسلام کے معاشی عدل کے نظام کو قائم کر کے انسانیت کو تباہی سے بچائیں. یہ کون سا مولوی کہہ رہا ہے؟ ہم قائد اعظم ڈسکس ابھی نہیں کر رہے, کسی اگلے پروگرام میں کریں گے تو اسے بات کر لیں گے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن اقبال نے یہ کہا کہ قرآن کریم کیا ہے, سرمایہ دار نظام کی موت ہے. یہ اقبال فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال جو دو نظاموں کے درمیان ایک فرق دیکھ رہے ہیں اس میں سوشلزم کی طرف ان کو ایک نرم گوشہ دیکھتے ہیں. وہ دیکھیے, اسلام ایک سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو علامہ اقبال کی اسلامی روحانیت کو, علامہ اقبال کے پولیٹیکل اور سوشل فلسفی کو سمجھتا ہو, وہ صرف ان کی ایک بات جو شاید سوشلزم سے قریب نظر آتی ہو اس کو کہہ کر آپ اس کو محدود کر دیں کہ اقبال سوشلزم سے متاثر ہے. کیا سوشلزم روحانیت سے متاثر ہے؟ کیا سوشلزم پین اسلامزم سے متاثر ہے؟ کیا سوشلزم امت مسلمہ کے عروج اور خلافت سے متاثر ہے؟ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال سوشلزم سے متاثر ہے؟ لیٹس ٹیک دی ریورس لاجک آلسو. اچھا, تو یہ سوشلزم سے اقبال کا کوئی تعلق نہیں تھا. ہم کہیں گے ربش اس کو. اچھا, کیونکہ سوشلزم اسلام کے تمام معاشی نظام کی جو پوری شکل ہے اس کا ایک جز ہو سکتا ہے. 1936 میں جو پہلی ترقی پسند کانفرنس ہوئی, اقبال اس میں تشریف نہیں لے گئے کیونکہ وہ بیمار تھے, لیکن ان کا پیغام پڑھ کے وہاں سنایا گیا. اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے, 1936 کی بات ہے, 2 برس بعد انتقال ہو گیا اقبال کا. جو لوگ موجود تھے ترقی پسند وہ لیفٹ کے لوگ تھے. یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا زید صاحب, اس وقت ہمیں لینا ہے ایک بریک. خواتین حضرات آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.